بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی صورت ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی خطاب ہے. اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی تھی، اور جب پہلی دفعہ یہ حکم آیا اور آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے تو تقریباً نصف دن تک بتاتے رہے. لوگ انکار کرتے رہے لیکن آپ پھر بھی پرسسٹنٹ تھے اور بتا رہے تھے ان کو. مبلغ کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی بتا دیا گیا کہ وثیابک فطہر، کپڑے پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، ان میں اسمیل نہیں ہونی چاہیے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے کپڑے میلے کچیلے تھے. آپ نے فرمایا کہ اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں آتی جس سے اپنے کپڑوں کو دھو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان سے کوئی بو آئے. کہا یہ کہ ہم لوگ ایک ہی کپڑا کئی بار پہن لیتے، خصوصاً جو شادیوں پہ کپڑے پہنے جاتے ہیں اور بظاہر دیکھنے میں اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی کسی کو قریب ہو کے ملے الامان والحفیظ، یعنی دل متلا جاتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا تضاد، دیکھنے میں اتنے چمکدار اور اتنے خوبصورت اور حقیقت ان کی اتنی گندی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ کسی کے کپڑے سے بو آئے یا کسی کی کسی بھی چیز سے بو آئے، منہ سے بو آئے یا جسم سے بو آئے یا کسی بھی طرح. تو ہمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور دین کا کام کرتے وقت اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس جیسے تیسے میلے کچیلے نکلے، اٹھے سو کے اور چل دیے پڑھانے یا لوگوں کو خیر کی بات بتانے کہ لوگ دائی کا حلیہ دیکھ کے بیزار ہو جائیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر مزید فرمایا والرجز فاہجر، گندگی سے دور رہیے، اس کو چھوڑ دیجیے. ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کیجیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے. ولربک فاصبر، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے. پیچھے صبر کا حکم آیا فاصبر صبرا جمیلا، اور یہاں پر کیا ہے وَلِرَبِّكَ فاصبر. تو جب کوئی رب کے لیے صبر کر لیتا ہے پھر اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ بے حساب اجر، بے حساب. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے. میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. تم کیا جانو کہ وہ دوزخ ہے کیا جو نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار یعنی منافق اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا علم کسی کے پاس بھی نہیں. اس نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے علم جتنا ضرورت تھی، جتنا اس نے چاہا، لیکن سب نہیں دیا. اسی لیے اس کے لشکروں کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں پتا. اب اس وقت ہمارے آس پاس کیا گھوم پھر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم جاہل ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے. تو یہاں 2 کردار سامنے دکھائے گئے. ایک وہ کردار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک آپ کے مخالفین کا ہے. تو اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی بلند تھی، کتنی نکھری ہوئی تھی، اور دشمن جو تھے آپ کے منکر جو تھے وہ کس شخصیت اور کردار کے مالک تھے. اور اس کے ساتھ وہ ڈیمانڈ بھی کرتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنا دیا گیا. یعنی آپ جیسے ہی اس قابل ہوں کہ جن کو بنایا جائے. اللہ چنتا ہے کسی کی خوبی دیکھ کر، کسی کے دل کی بہترین حالت دیکھ کر.
کیونکہ قلب محمد کو تمام انسانوں میں سے بہترین پایا تو اللہ نے آپ کو اپنے آخری نبی کے طور پر چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں. قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، یعنی جو جلد کام کرنا چاہے یا سستی کے مارے کچھ نہ کرے. ہر ایک کی چوائس ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں پھر پکڑ ہوگی. کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، کیوں تم جہنم میں جل رہے ہو. ذرا جواب کو انڈر لائن کیجیے. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے. تو یاد رکھیے کہ بے نمازی سے اللہ کا کوئی عہد نہیں. آپ نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی گارنٹی نہیں دیتا اس کو بخشنے کی. بے نمازی کا کوئی دین اور ایمان ہی نہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. ابو درداء کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھے بغیر سو رہا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک شخص کا کچلا ہوا سر دکھایا گیا تو فرمایا کہ یہ جس کا سر کچلا گیا یہ قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا حافظ تھا، لیکن قرآن سے غافل سو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، یعنی عشاء کی یا فجر کی یا جو بھی یا دن کی، یعنی اس کو نماز کی فکر نہیں تھی، پرواہ نہیں تھی. تو خواہ کتنی بھی نیند آئی ہو لیکن ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کے الارم وغیرہ ہوں، آپ دوبارہ آسانی سے جاگ اٹھیں. دوسرا قصور کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کی بھوک کا خیال نہیں رکھتے. اصل میں جس کے پیٹ میں کھانا چلا جائے اس کو بھول جاتا کہ کسی اور کو بھی بھوک لگی ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ اس کام میں ضرور ڈالنا چاہیے. نماز کے علاوہ حقوق العباد، خدمت خلق، صدقہ و خیرات، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے تھے. یہ عجب دلچسپ مشغلہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ جہاں کہیں بیٹھو ریلیجن کے اوپر ڈسکس کرو، مولویوں کو برا بھلا کہو، آخرت کی باتوں کو جھٹلاؤ اور ان کا انکار کرو اور لوگوں کو ان کے بارے میں شک میں ڈال دو. تو ان لوگوں کا جرم یہی تھا جو جہنم میں بھیج دیے گئے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اسی چیز سے یقینی سابقہ پیش آ گیا تو مرتے سامنے نظر آ گئی. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک سے الگ الگ ہم کلام ہو. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے. یعنی قرآن کیا ہے؟ سب کے لیے ایک سبق، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. اللہ ہم سب کو بھی بخش دے اور ہمیں اس رمضان میں لازماً تقویٰ عطا فرمائے. سورۃ رحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. اس کے آئیڈینٹیفیکیشن مارک جو ہے وہ دوبارہ ویسا ہی بن جائے گا جیسے ابھی ہے. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے کب آنا ہے آخر وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، کہاں بھاگ کر جاؤں. ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی.
اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. جی، جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. تمہیں اس کے دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی. بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا ہی کرو. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا اس دن اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا. اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں. جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى. مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، اسے بس نعمتیں دے کر اس دنیا کے باغ میں چھوڑ دیا گیا. اب جو جی چاہے کرے، دل چاہے تو اچھے کام کرے اور دل چاہے تو برے کرے اور آخر میں کوئی حساب نہ ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اس کی عبادت ہے، اور جو اس میں کامیاب نہیں ہوگا وہ حساب دے گا. کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں. کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کہاں تھا؟ اس کا کوئی بھی مقام نہ تھا، یعنی وہ کسی کی پہچان میں نہ تھا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا وجود کہاں ہے، اس کی روح کہاں ہے. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کے، تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. یعنی جو ہمیں فیکلٹیز ملی ہیں دیکھنے کی، سننے کی، یہ بیکار میں نہیں ملی. یہ اللہ نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہیں تاکہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں، تاکہ ہم ہر چیز سے کوئی سبق لیں، عبرت پکڑیں اور اپنے رب تک پہنچیں. ہم نے اسے راستہ دکھایا، یعنی انسان کو، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر جب کچھ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو اسے نبھاتے ہیں، جیسے صحابہ نے نبھایا. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت ایک بہت وسیع پیمانے پر آنے والا دن ہے اور جس میں طرح طرح کی مشکلات ہیں. اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اسی آیت کے تحت ہم نے یہ جو رمضان راشن کا پروگرام شروع کیا تھا کہ ہم انڈیویجولی الگ الگ اپنے اپنے طور پر کرتے ہوئے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ہمسائیگی میں، پڑوس میں کوئی غریب ہوتا نہیں یا ہم دے نہیں پاتے
تو چونکہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، تو اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کرنا چاہیے کہ جس سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس خیر میں حصہ ڈال سکیں. خواہ کوئی 5 روپے کے ساتھ ہی کیوں نہ حصہ ڈالے، تو اس کا حصہ بھی اس میں چلا جائے، اور وہ بھی اس آیت کے مصداق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر سکے. کیونکہ ہر شخص جب ایسی آیات پڑھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے عمل کرے، لیکن عمل کے لیے پھر کوئی فورم ہونا چاہیے، کوئی جگہ ہونی چاہیے، وقت ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، جب جا کر ایک بات ایک عمل میں ڈھلتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور ان کو کھلا کر کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. یعنی جو آج دنیا میں دوسروں کے لیے خوشی کا سامان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں خوش رکھے گا، اور اس صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، کرسٹل کلیئر. ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. تو گویا جو شخص مساکین محتاجوں کو اللہ کی خاطر کھلاتا ہے اور جو شخص تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہترین جزا عطا فرمانے والے ہیں. اور ایسی جزا کہ صرف کسی چیز کی تمنا ہی کرے گا تو اس کی خواہش پوری ہو جائے گی. اور پھر ان کی سروس کے لیے بہترین بچے دوڑ رہے ہوں گے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کم عمر کے ہوں گے اور ایسے جیسے موتی بکھرے میں ہوں. ان کو وہاں ایسی شراب سے پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، چست اور چاق و چوبند، کہ کسی طرح کی سستی نہ کرے اور ڈیلے نہ کریں، جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. یعنی دنیا کے سرونٹس کی طرح بوڑھے نہیں ہوں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. ہر طرف ان کو دیکھ کے بھی ایک حسن کا سما ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ یقیناً کم تر درجے کا جو جنتی ہوگا، عام ایوریج جنتی، وہ ہوگا جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے. 1000. ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا. یعنی 2 لوگ ایک کام نہیں کر رہے ہوں گے، الگ الگ کام کر رہے ہوں گے. اور پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. یعنی ہر لحاظ سے ان کو سجایا بنایا جائے گا، ہر نعمت جس کی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے موجود ہوگی. اور آخر میں بتایا کیا جائے گا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ تو تمہاری کوشش کا بدلہ ہے، تو سستی چھوڑ دینی چاہیے اور اچھے اچھے کاموں کے لیے محنت کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، ذکر ذکر ذکر. رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. یہ لوگ تو جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں.
ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا أليما، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو پھر دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ کچھ کرنے کی. سورۃ المرسلات یہ آخری سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے نماز مغرب میں پڑھائی تھی. سورۃ المرسلات. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان کی اماں ام فضل نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا. کہا اے بیٹے، تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا، یہ وہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک جھونکا آتا ہے، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں. کیسے کیسے کام کر رہی ہیں ہوائیں. اور پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. یعنی کچھ لوگ تو ڈر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت. جس رب نے ایک ہوا جیسی چیز کو اتنی قوت بخشی ہے تو وہ رب قیامت کے لانے پر پوری طرح قادر ہے. کیسی ہوگی قیامت؟ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر، اتنے مضبوط جمے ہوئے پہاڑ دھنک جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی دنیا میں آنے والے چھوٹے چھوٹے جو قیامتیں تھیں، جو عذاب تھے، ان سے سبق لو. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ ہر چیز اسی کے اوپر ہو رہی ہے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے، کتنے بڑے بڑے، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا، پہاڑوں کے پاس ہی چشمے پھوڑ دیے اور ان سے بہترین پانی نکالا. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو قیامت کے دن کو نہ مانے اور اللہ کے احکامات کو نہ مانے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. یعنی قیامت کے دن ایسی جہنم ہوگی، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. اللہ اکبر، یعنی پوری پوری بلڈنگ جتنی، جیسے ہائی رائزز ہوتے ہیں نا، تو ایسے ایک ایک چنگاری جہنم سے پورے پورے ہائی رائز کی طرح اٹھ رہی ہوگی، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا وہ زرد اونٹ ہے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. پھر کس چیز کی بات ہے؟ اعمال کی.
ہاں انسان عمل کرے باقی اللہ کی رحمت ہو جاتی، لیکن اگر کوئی عمل ہی نہ کرے تو پھر تو اللہ کا غضب ہی آتا ہے. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھاؤ اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر لوگ قرآن کو نہیں مانتے، اس کی تعلیم کے اوپر نہیں عمل کرتے، تو پھر کس اور چیز کو مانیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج سورۃ القیامت گزری ہے، اس پر پورا لیکچر موجود ہے. اسی طرح علامات قیامت کا بیان یہ کتاب ہے، اس میں بہت ساری صحیح احادیث سے علامتیں بیان کی گئی ہیں. ایک دفعہ پڑھنی چاہیے کتاب. پھر قیامت کا بیان، کیونکہ قیامت کیسی ہوگی، کس طرح آئے گا، سب کچھ اس کی تفصیلات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو ہمیں دیکھنا ہے. تو جس چیز کو دیکھنا ہے اس کے بارے میں پہلے ہی جان لینا چاہیے اچھی طرح. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس طرح لڑکیوں کے لیے 1 سالہ ڈپلوما کورس 14 اگست کو شروع ہو رہا ہے، اگست سے اگست تک بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اسکول یا یونیورسٹی سے 1 سال کا آف لے کر اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی. الحمدللہ ٹیسٹ اور انٹرویو ان کے 2 اور 3 اگست کو ہوں گے، اور ان کی تعارفی کلاس جو ہے 14 اگست کو رکھی گئی ہے. لیکن جب ٹیسٹ انٹرویو ہوں گے اس وقت انہیں ڈیٹ بتا دی جائے گی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. عمر کی کم سے کم حد 18 سال ہے. 18 سال سے کم لوگوں کو داخلہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ سیریس نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. ہاسٹل کی سہولت موجود ہے لڑکوں کے لیے بھی، اور تعلیم کم از کم اے لیول یا انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی کوئی بھی چیز ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.